السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما۔ پیاری بہنوں، دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو۔ اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ معافی مانگنے والوں کے لیے دنیا میں بھی جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ میری بہنوں، رمضان آنے سے پہلے ہم جس کا دل دکھایا ہو، بات چیت بند کر بیٹھے تو صلح رحمی کر لو، یعنی ان سے معافی مانگ لو، کیونکہ دل میں کینہ رکھنے سے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہم اتنی محنت سے رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کینہ رکھنے والوں کو اللہ تبارک تعالی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھتے ہیں، یعنی جنت کی خوشبو بھی انہیں سنائی نہیں دیتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل کو صاف کر لے، بھلے ہی سامنے والا ہمیں چھوٹا سمجھے، گری ہوئی سمجھے، لیکن ہم اللہ کی نظر میں بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پسند کرتے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں نا اللہ تبارک تعالی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ معافی مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ہمارے چھوٹے یا بڑوں سے ہماری خطا رحمی ہو گئی ہو، ہم بات نہیں کرتے ہو تو جا کر معافی مانگ لے اور بات کر لے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں کہا کہ خطا رحمی کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور خطا رحمی کرنے والوں کے اعمال کو قبول کیا نہیں جائے گا۔ تو ایک شخص اٹھا اور جا کر واپس آ کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت فرمایا کہ تمہیں کیا برا لگا کہ محفل سے اٹھ کر چلے گئے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کے حکم کی تعمیل کی میں نے، میری پھوپھی سے بات چیت بند تھی، میں نے ان سے معافی مانگی اور سلام دعا کر کے واپس آ گیا۔ یہ تھے صحاباؤں کے عمل، یہ تھے، تو ہمیں بھی صحاباؤں والا عمل کرنا چاہیے، جا کر معافی مانگ لینا چاہیے تاکہ ہمارا دل صاف ہو اور اس میں اللہ بسے ہیں نا۔ میلے دل میں اللہ نہیں بستے، تو ہمارے دل کو صاف کر لے، اور اللہ تبارک تعالی رمضان آنے سے پہلے ہماری عبادت کو قبول کرنے والا دل بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی پورے رمضان عبادت کرنے والوں میں ہمارا شمار کر لے۔ یہی دعا کے ساتھ آج کا پیغام ختم کرتی ہوں۔ اللہ ہمیں اللہ کے احکاموں پر چلنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔